گرینڈ الائنس کیا بن سکتا ہے، اسی بارے میں بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے خیبر پختونخوا کے وزیر خوراک ظاہر شاہ طورو صاحب نے. ظاہر شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ظاہر شاہ صاحب سب سے پہلے بات یہ، ہمارے ہاں وہ گندم سکینڈل ایک بہت چلا اور گندم سکینڈل کے اوپر وفاقی سطح پہ بڑی تحقیقات ہوئیں، لیکن پھر آ جا کے اس کا نتیجہ ہمیں نہیں معلوم کہ کیا نکلا. وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر بڑے پیمانے پہ گندم ضائع ہو گئی. وہ اپنی جو تحقیقات ہیں اس کا نتیجہ نہیں بتاتے لیکن آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. تو حقیقت یہ بتائیے کہ کس حد تک بڑے پیمانے پر وہ گندم خراب ہوئی ہے یا پھر اسے ایک بیانیہ بنایا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ یاسر بھائی. دراصل صورتحال یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں ایک منظم پروپیگنڈا وفاق کی طرف سے اور پنجاب کی طرف سے ہمارے خلاف کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے مختلف قسم کے جو لوگ ہیں ان کو استعمال کیا جا رہا ہے. 18 ارب روپے کی یہ لوگ کہتے ہیں کہ گندم جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے، اور وہ امپورٹڈ گندم ہے. امپورٹڈ گندم جو کہ 2022 میں خریدی گئی ہے اور 2023 میں یہاں پہ پاسکو سے ہم نے G2G یعنی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہم نے اس کی خریداری کی ہے. وہ 1.5 لاکھ تقریباً کوئی 1.5 لاکھ ٹن وہ میٹرک ٹن گندم تھی. اس میں 77,000 میٹرک ٹن گندم جو ہے وہ ہمارے گوڈاؤنز کے اندر پڑی ہے. اس کی باقاعدہ طور پر فیومیگیشن ہوتی ہے. اب اور جو رپورٹس ہمیں ملتی ہیں ان رپورٹس کے اندر جو ڈسٹرکٹ کی طرف سے یا ہماری جو کمیٹیاں بنتی ہیں انہوں نے ایک لیٹر جو کہ مختلف ڈسٹرکٹس کی طرف سے ڈائریکٹر فوڈ کو لکھا گیا تھا، اس کو بنیاد بنا کر یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا انہوں نے کہا تھا کہ اگر جو امپورٹڈ گندم ہے اس کو اگر بر وقت ہم نے اس کو لوگوں کے لیے استعمال کے لیے دے دیا جب ریلیزز شروع ہو جائے تو یہ ہوگا کہ اس کو، چونکہ یہ ہم نے اس سے پہلے خریدی ہے ابھی نئی گندم کی خریداری سے پہلے، تو اگر اس کی ریلیزز ہو جائیں اور اس کے لیے گورنمنٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ مدد کرے تو یہ اندیشہ جو ہمارا ہے کہ اگر یہ زیادہ وقت ادھر پڑی رہے تو یہ خراب نہ ہو جائے، اس کو یہ شکل دے کر اپنی گند کو چھپانے کے لیے ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. پھر 77,000 میٹرک ٹن کی گندم کی قیمت جو ہے وہ 9 ارب 62 کروڑ روپے ہے، جبکہ یہ کہتے ہیں کہ 18 ارب روپے کا. اور آج کل ہر چیز کا نام جو ہے یہ لوگ اپنے سکینڈلوں میں اتنے پھنس چکے ہیں کہ یہ سکینڈل پہ سکینڈل ان کے ہوتے جا رہے ہیں، تو یہ پھر جو بھی چیز خیبر پختونخوا میں ہوتی ہے تو اس کو سکینڈل کا نام دیتے ہیں. ظاہر شاہ صاحب، دودھ 8% پانی ڈال لیں، یہ فکرہ اتنا چلا اور اتنا پراپوگنڈا ہوا کہ جس کی انتہا کوئی نہیں. ہم تو خالص دودھ ڈھونڈتے ہیں، یہ 8% والا کیا رول ہے؟ دراصل رانا صاحب اس طرح ہوا ہے کہ خیبر پختونخوا کی تاریخ میں نہیں، پاکستان کی چاروں صوبائی حکومتوں، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی جو حکومتیں، اس میں پہلی مرتبہ دودھ کے لیے جو جدید ٹیکنالوجی استعمال کی گئی. اس سے پہلے تمام صوبوں کے اندر ایک مشین استعمال ہوتی تھی جس کو لیپٹوسکین کہتے ہیں. یہ لیپٹوسکین مشین جو ہے یہ آپ کو ایڈلٹریشن کے بارے میں، ملاوٹ کے بارے میں بتاتی ہے. آپ جو بھی پانی اس میں ڈالتے ہیں اس کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے. تو ہم نے پہلی مرتبہ، جو پاکستان میں 2 ادارے ہیں ان کے پاس وہ مشین ہے جس کو ملکوسکین کہتے ہیں، اور خیبر پختونخوا کی حلال فوڈ اتھارٹی نے پہلی مرتبہ اس مشین کا استعمال کیا ہے، اس کو انٹروڈیوس کیا ہے، اور اس کے ذریعے ہم نے 583 ملک سیمپلز لے کے خیبر پختونخوا کے اندر اور پنجاب سے آنے والے دودھ کے، تو اس میں جتنے بھی ہم نے ٹیسٹ کیے ان ٹیسٹ کے اندر 92.8% دودھ جو ہے وہ ایڈلٹریشن اس میں ہوئی، اس میں ملاوٹ تھی. اچھا، تو اس کو یہ لوگ ملاوٹ کی بجائے اس کو کہتے ہیں کہ یہ مضر صحت تھی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس 583 ٹیسٹ کے اندر صرف 17 ٹیسٹ اس طرح تھے جو کہ مضر صحت ہیں، کیونکہ اس کے اندر فارملین استعمال ہوئی ہے 17 ٹیسٹ کے اندر. اور واٹر ایڈلٹریشن تو کہیں پہ 15% ہوئی ہے، کہیں پہ 8% ہوئی ہے، کہیں پہ 20% ہوئی ہے، کہیں پہ 47% تک پانی کو شامل کیا گیا ہے. تو جب یہ ملک کے اندر پانی شامل ہوتا ہے تو جب 8% سے وہ زیادہ ہوتا ہے تو
اس دودھ میں آپ کو کچھ نہ کچھ ملانا پڑتا ہے تاکہ اس کے وہ جو ثقافت ہے، اس کے جو گاڑھا پن ہے، اس کو زیادہ کیا جائے۔ 17 ٹیسٹ ایسے ہوئے ہیں جس کے اندر ڈٹرجنٹ، جو میں نے کہا فارم الڈیہائڈ، فارملین یا اس طرح کی دوسری چیزیں جو ہیں جس سے کینسر بنتا ہے۔ اب انہوں نے اسی پروپیگنڈے کو استعمال کیا کہ 8% کی دودھ کے لیے اجازت دے دی گئی۔ میں نے اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے میں نے کچھ باتیں کی، ساری باتیں تو آپ اسمبلی میں نہیں کر سکتے، تو میں نے کہا کہ 8% جو ٹیسٹ ہوئے اس میں دودھ کو ہم نے 8% ٹیسٹ میں اجازت دے دی، اس کی کیا وجہ تھی؟ وہ دودھ جو کہ پنجاب سے یا خیبر پختونخوا میں ٹینکرز کے ذریعے آتا ہے، تو اس ٹینکر کے ذریعے جب آتا ہے تو اس میں پاکستان کے اندر یہ سسٹم بالکل نہیں ہے دودھ کے والوں کے ساتھ کہ وہ ریفریجریشن کا جو سسٹم ہے، تو برف جو استعمال کی گئی ہے آپ نے اس کی جو ہم نے کیلکولیشنز کیے، اس کے اندر انہوں نے اس کے اوپر جو کام کیا، ہم نے 2 سے 4 ڈگری سینٹی گریڈ پر جو سیمپلز لائے، اس تمام پروسیس کو ہم نے جب ادھر لاہور میں اس کے لیے ہم نے مختلف چیزیں خریدی، جب اس کے اوپر یہ کیا تو وہ دودھ جو اس کو کیلکولیٹ کیا گیا وہ 8% تھا، وہ پانی ہاں، جو یعنی 92% دودھ تھا اور 8% پانی تھا، اس لیے کہ ہاں، لیکن ایک میں دودھ کے اندر ایک ان بلٹ پانی بھی ہوتا ہے جو 87% اس کے کاؤ کے ملک میں ہوتا ہے، 85 سے 87%، اور بھینس کے دودھ میں یہ 83 سے 85% تک ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو اس کو غلط طریقے سے پروجیکٹ کیا گیا، پروپیگنڈے کے طور پر استعمال کیا گیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ میں نے اسمبلی میں یہ کہا کہ اس کی ہم نے اس لیے ان ٹیسٹ کے اندر اجازت دی کہ یہ دودھ بیچنے والے یہ نہ کہیں کہ ہمیں دیوار سے لگایا گیا ہے۔ ٹھیک، یعنی آپ نے انہیں دیوار سے ہٹایا ہے، کیونکہ آپ کا اپنا بیانیہ یہ ہے کہ آپ کو دیوار کے ساتھ لگایا ہے اور دوسروں کو آپ نے سہولت دی ہوئی ہے۔ ٹھیک، اچھا زاہد شاہ صاحب، یہ تو ہوا آپ کی وزارت سے متعلق، اب آپ کی حکومت سے متعلق سوال یہ ہے کہ کیا کوئی تحریک عدم اعتماد بھی آ رہی ہے یا وہ بھی پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے جناب، تحریک عدم اعتماد کس کے خلاف؟ ہم پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کوئی عدم اعتماد، ہم سب عمران خان ایک ہی لیڈر ہیں، وہ جس کو نامزد کرتا ہے وہی ہمیں لیڈ کرتا ہے خیبر پختونخوا میں۔ اس وقت علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کی کابینٹ کو، ہمارے ممبران اسمبلی کے اندر لیڈ کر رہے ہیں، وہ ہم خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ کوئی بھی اس قسم کی نہ بات ہوئی ہے، نہ کسی کے اندر یہ جرت ہے کہ جب تک، کیونکہ سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں عمران خان کے ساتھ، اور جو عمران خان کہتا ہے سارے لوگ اس کو فالو کرتے، تمام ممبران اسمبلی۔ ہمیں ابھی تک اس بات کا کوئی علم ہے، نہ کبھی اس قسم کی باتوں پہ کبھی بحث ہوئی ہے۔ آپ کے متعلق سنا تھا کہ آپ وزیر اعلیٰ KPK کے مخالف گروپ میں ہیں؟ میرا تو دیکھو، میں تو پاکستان تحریک انصاف میں ہوں، اور اس کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہیں وہ اس ٹیم کے کیپٹن ہیں، ان کو عمران خان نے یہاں پہ ہمارا وزیر اعلیٰ بنایا ہوا ہے، اس کو نامزد کیا ہے، وہ ہمارے ٹیم لیڈر ہیں۔ اس قسم کی جو بھی باتیں ہیں وہ بالکل افواہیں ہیں، اس قسم کی کوئی بات نہ کبھی ہوئی ہے اور نہ اس کا کوئی امکان ہے۔ جب تک خان صاحب کا ان پر اعتماد ہے، ہم سب کا اس پر مکمل اعتماد ہے۔